السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری سوشل میڈیا فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ تو چلیے آج اپنی محفل کا آغاز کرتے ہیں، اور آج کی اپنی محفل میں ہسٹری آف اسلام میں جس ٹاپک کو کور کروں گی وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی نسل۔ انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، اور مجھے بتائیے گا ضرور کہ آپ کو یہ ویڈیوز اسٹوریز کیسی لگی۔ اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز بیل آئیکن کو پریس کریے مور ویڈیوز کے لیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریے۔ تو چلیے میں آج اپنی محفل کا آغاز کرتی ہوں۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں مشہور پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام گزرے۔ نوح علیہ السلام کی اولاد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے بڑے پیغمبر ہوئے۔ یہ عراق کے ملک میں پیدا ہوئے اور وہیں بڑھے اور جوان ہوئے۔ اس وقت عراق کے لوگ چاند، سورج، ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھا تو دل میں غور کیا کہ کیا یہ ستارے خدا ہو سکتے ہیں؟ لیکن جیسے ہی رات ختم ہو کر صبح کا تڑکا ہونے لگا، ستارے جھلملانے لگے، اور جب سورج نکلا تو وہ بالکل نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے کہ ایسی فانی ہستیوں سے تو میں دل نہیں لگاتا۔ پھر رات آئی، چاند پر نظر پڑی تو خیال کیا کہ شاید اس کی روشنی میں خدائی کا جلوہ ہو، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو بول اٹھے کہ میرے پروردگار نے اگر مجھے راہ نہ دکھائی تو مجھے سچائی کا راستہ کبھی نہ مل سکے گا۔ ان کو ایسا خیال آیا جب ان کے دل میں، تو انہوں نے ایسا سوچا۔ اب خیال ہوا کہ اچھا، سورج کی روشنی تو سب سے بڑھ کر ہے، کیا یہ ہمارا دیوتا نہیں ہو سکتا؟ لیکن شام کی تاریکی نے اس بڑی روشنی کو بھی جب بجھا دیا، تب ان کے دل سے آواز آئی کہ میرے پروردگار کا نور تو وہ نور ہے جس کا اندھیرا نہیں۔ میں اسی خدا کو مانتا ہوں جس نے آسمان اور زمین اور ان کے جلووں کو پیدا کیا۔ پھر لوگوں سے پکار کر کہا، میں تمہارے مشرکانہ دین کو چھوڑتا ہوں اور ہر طرف سے مڑ کر اس ایک خدائے برحق کے آگے سر جھکاتا ہوں۔ خدا نے ان کو پیغمبر بنایا اور آسمان و زمین کی حقیقتوں کے دفتر ان کے سامنے کھول دیے، اور دنیا میں توحید کا پیغام سنانے کے لیے ان کو مامور کیا۔ انہوں نے عراق کے بادشاہ نمرود اور اس کے درباریوں کو یہ پیغام سنایا۔ ان کے کانوں میں یہ بالکل نئی آواز تھی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈرایا، دھمکایا، مگر وہ اپنی بات پر جمے رہے، اور ایک دن موقع پا کر ان کے بت خانے میں جا کر ان کی پتھر کی مورتیوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ نے ان کے لیے یہ سزا تجویز کی کہ وہ آگ کے اولاد میں ڈال کر جلا دیے جائیں۔ یہ امتحان کا موقع تھا، مگر ان کی ثابت قدمی کا وہی حال رہا۔ ادھر ان کا آگ میں پڑنا تھا کہ آگ بجھ کر ان کے جان کی سلامتی کا سامان بن گئی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں سے شام اور مصر کے ملکوں کی طرف رخ کیا، اور وہاں کے بادشاہوں کو توحید یعنی کہ خدا کو ایک ماننا اور کہنا، اس چیز کا آواز سنایا۔ اور جب کہیں یہ آواز نہ سنی گئی تو عرب کے صوبہ حجاز میں چلے آئے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے دیے۔ بڑے بیٹے کا نام اسماعیل علیہ السلام اور چھوٹے بیٹے کا نام اسحاق علیہ السلام رکھا۔ اسحاق کو شام کے ملک اور اسماعیل کو حجاز میں آباد کیا۔ تو یہ تھا ایک چھوٹا سا ابراہیم علیہ السلام کا
واقعہ۔ انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔